السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد تیمور اور چینل تبصرہ بائی تیمور کے وسیلے سے آپ تک اپنی آواز پہنچا رہا ہوں۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی سنتے آ رہے ہیں۔ آخر کب یہ ترقی یافتہ ملک بنے گا؟ ملک کوئی بھی ہو، اس میں ایک قوم بستی ہے، یا تو اس قوم کی کچھ خامیوں کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کرتا، یا پھر بیرونی سرکش طاقتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ اس ملک کو ترقی نہیں کرنے دیتی۔ چونکہ میں ایک پاکستانی ہوں، اس لیے میں اپنے تبصرے میں اپنے ملک کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے بات کروں گا۔ ایک اہم سوال اٹھتا ہے کہ ہمارا ملک زوال کا شکار کیوں ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے ایک حقیر سی کوشش شروع کی ہے۔ انشاءاللہ ہم لمحہ بلمحہ ان حقائق کو اجاگر کریں گے جن کی وجہ سے یہ ملک و قوم زوال کا شکار ہے۔ سب سے پہلے میں ان خامیوں کا تذکرہ کروں گا جو اس قوم میں موجود ہیں۔ کسی درخت کی روداد لکھنی ہو یا کسی کو سنانی ہو تو ابتدا بیج سے کرتے ہیں، اور چونکہ ایک قوم انسانی وجودوں کا مجموعہ ہوتی ہے تو اس کی ابتدا بھی عورت کے بطن میں موجود اس بیج سے کریں گے جس نے اس دنیا میں آ کر اور بڑے ہو کر انسانیت کو ترقی دینی ہے۔ صحت مند لوگوں کو ہی بڑے بڑے خیالات آتے ہیں۔ ایک شخص جو مریض ہو اس کو کیا بڑے خواب آئیں گے کہ آگے بھی بڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے کچھ نیا ایجاد کرنا ہے جس سے ملک و قوم میں خوشحالی آئے۔ مریض آدمی کی تو سب سے بڑی خواہش ہی یہی ہوتی ہے کہ میں صحت یاب ہو جاؤں، باقی جائے بھاڑ میں۔ اب یہ مریض کیوں ہے؟ اگر تو اس کو کوئی بیماری بعد میں لاحق ہوئی جو قدرت کی طرف سے ہو تو اس میں تو اس کی کوئی غلطی نہیں، اس لیے اس بات کو قدرت کی طرف سے آیا ہوا کہہ کر ختم کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اکثر لوگ پیدائشی مریض ہوتے ہیں اور اکثر غلطی والدین کی ہوتی ہے۔ انہیں اولاد کے حقوق کا علم اس دنیا میں تو ہے، لیکن ایک عورت کے پیٹ میں بچے کے کیا حقوق ہونے چاہیے انہیں پتہ نہیں۔ انہیں پتہ نہیں کہ جب حمل ٹھہرتا ہے تو اس کے بعد ہمارا رویہ اس عورت کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ہمیں اس عورت کو کون سی غذائیں کھلانی چاہیے اور کن غذاؤں سے اس کو بچانا چاہیے۔ بچہ جب پیٹ میں انسانی شکل و صورت میں مکمل ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا کھلانا چاہیے، ان سب چیزوں کا انہیں علم نہیں ہوتا۔ بس فاسٹ فوڈز، جنک فوڈز، سلائسی فوڈز وغیرہ کھاتے ہیں کیونکہ عورتیں خود بھی لا علم ہوتی ہیں، اور گھروں میں چونکہ اکثر غربت ہے تو جس کی وجہ سے بات بات پر تکرار شروع ہونا معمول کا کام ہوتا ہے، جس سے نقصان اس عورت کو پہنچتا ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ وہ عورت اب ایک وجود نہیں بلکہ دو وجودوں کا مجموعہ ہے۔ اس کو اگر کوئی تکلیف پہنچے گی تو 100% اس کا نقصان بچے کو بھی ہوگا، وہ تکلیف چاہے جسمانی ہو یا نفسیاتی۔ اب اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ بچے نے تو مریض ہی پیدا ہونا ہے۔ ایک بات کو واضح کرتا چلوں کہ بظاہر وہ بچہ مریض دکھائی نہیں دیتا لیکن وہ ہوتا مریض ہی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک لیپ ٹاپ کمپنی ایک لیپ ٹاپ بناتی ہے جو بظاہر بالکل نیا اور فریش دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ کمپنی کیا کرتی ہے کہ اس لیپ ٹاپ میں تمام پرزے ناقص اور ناکار لگا دیتی ہے۔ اب بظاہر تو وہ لیپ ٹاپ بالکل نیا اور خوبصورت دکھائی دیتا ہے، لیکن جب کام کی بات آتی ہے تو وہ بالکل ہی ناقص نتائج دیتا ہے۔ اب اگر کوئی بچہ کمزور دل و دماغ کے ساتھ یا خراب جگر کے ساتھ پیدا ہو کر بڑا ہو گیا تو وہ اپنی زندگی میں وہ نتائج نہیں دے پائے گا جو ایک صحت مند انسان دیتا ہے۔ ایسے انسان کے دل کی دھڑکن عموماً بے ترتیب ہوتی ہے اور دماغ کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ چڑچڑےپن اور سستی کا شکار رہتا ہے۔ اب اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ ایسا انسان دنیا کے ہر شعبے میں وہ کمال نہیں حاصل کر پاتا جو ایک صحت مند دل و دماغ والا حاصل کر لیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکل آتا ہے کہ صحت مند آگے نکل جاتا ہے اور یہ اپنی بیماریوں کی شکایت میں مگن رہتا ہے۔ اب اگر کسی قوم میں اکثریت ایسے انسانوں کی ہوگی تو میرا یقین ہے کہ وہ قوم ترقی کے بجائے پستی کی طرف گامزن ہوگی۔ در حقیقت ایسا انسان کسی علمی محفل میں حاضر ہو کر بھی غیر حاضر ہوتا ہے، تو جب ایک علمی محفل میں اس کی یہ صورتحال ہے تو کیا دوسرے دنیاوی کام کاج میں اس کو کوئی محققانہ سوچ آئے گی؟ بالکل نہیں۔ یہ تو بات ہوئی پیدائشی مریضوں کی۔ اچھا، جب یہ پیدا ہو جاتے ہیں تو چونکہ جس ماں نے جنا ہے وہ بھی ایک مریضہ ہی تھی، اب قدرتی دودھ کی کمی تو ڈبے والا مصنوعی دودھ شروع، اس کے بعد فاسٹ فوڈ شروع اور بسکٹ، نمک اور نہ جانے کیا کیا گند۔ تو جب ان مصنوعی اور مضر صحت گندی غذاؤں سے کسی انسان کے پرزے بڑے ہوتے ہیں تو کیا وہ ٹھیک ٹھیک کام کریں گے یا ناقص نتائج دیں گے؟ اس دماغ میں کوئی انقلابی سوچ آئے گا یا چڑچڑے پن کا شکار رہے گا؟ ہمارے ہاں تو اکثریت انہی لوگوں کی ہے، کلاس میں مرجھائے اور یوں ٹھیڑے بیٹھے ہوں گے، مریض ہیں سب کے سب۔ اور اب
وقت آتا ہے ان والدین کا اپنے ان مریض بچوں سے توقعات کا۔ ہمارے ہاں اکثر والدین اپنے بچوں کو اس نیت سے اسکول بھیجتے ہیں کہ اس نے میٹرک کرتے ہی فوج میں جا کے نوکر بننا ہے، اس نے انٹر کر کے فلاں نوکری کرنی ہے، اس نے انجینئرنگ کر کے فلاں کمپنی میں نوکر بننا ہے، اس نے باہر ملک جا کر نوکر بننا ہے۔ پاکستان میں تو تعلیم کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، بس یہ سوچ ہے ہمارے ہاں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بس نوکر ہی بنانا ہے۔ یہی سے تجارتی اور کاروباری سوچ کی موت واقع ہو جاتی ہے، جس پر ملک و قوم کی ترقی کا 90% انحصار ہے۔ اب انہی توقعات کا اثر بچوں پر بھی پڑتا ہے۔ بس اوقات وہ کچھ اور بننا چاہتے ہیں مگر والدین کچھ اور چاہتے ہیں، جس سے بچہ اعصابی کچاؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ہمارے ہاں یہ کھچڑی کیوں پکی ہوئی ہے؟ یہ خیالات کب بدلیں گے، چاہے والدین کے ہیں یا چاہے ان کے بچوں کے؟ ہمارے ہاں بچوں کی ناکامی کی ایک وجہ والدین کی عدم اعتمادی بھی ہے۔ انہیں اکثر علم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے میں کتنی صلاحیتیں موجود ہیں۔ اس عدم اعتمادی کا نتیجہ یہ نکل آتا ہے کہ بچہ باقاعدہ ایک چیز کے اوپر دھیان نہیں دے پاتا اور ناکامی اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ ایک اور چیز کہ شوہر اور زوجہ کے آپس میں محبت کا اثر بچوں پر ہوتا ہے۔ اگر گھر میں ہر وقت تو میں لگا رہے گا تو بچے کی صلاحیتیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بس یہ تو حامیت تو والدین کی ہیں۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہم پاکستان میں ناقص تعلیمی نظام کا جائزہ لیں گے۔